بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے حوالے سے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں حق یہ ہے کہ اسے آگے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید کا پہلا حق کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر چکے ہوئے ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ یقین پختہ ہو جائے کہ یہ قرآن میرے رب نے نازل کیا ہے اور اس کا مقصد میری زندگی اور آخرت سنوارنا ہے، تو اس کے لازمی جو تقاضے پیدا ہوں گے ان میں سے پہلا تقاضا یہ ہوگا کہ قرآن مجید کا بے تحاشا ادب اور احترام اور قرآن کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے تھے تو جو پرانے دور میں قرآن مجید ہوتے تھے اس میں حاشیے کچھ دائیں لکھے ہوتے تھے، کچھ بائیں لکھے ہوتے تھے، کچھ نیچے لکھے ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید کو رحل کے اوپر رکھتے تھے اور پھر جائے قرآن مجید کا رخ بدلنے کے اکثر اپنا رخ بدل کے تو حاشیے کی طرف ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ گویا ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں رب کے کلام کو اپنی آسانی کے لیے ہلاؤں۔ یہ احترام، یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب ہمیں یہ یقین اور اعتماد ہو جائے گا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے فائدے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے دوسرا حق یہ تھا کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ جتنا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا اتنا ہی یہ سمجھ میں آئے گا اور اتنا ہی اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ہم قرآن مجید جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ مفہوم کیا بن رہا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر گویا ہم اللہ سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا رب ہم سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم رب سے مخاطب ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور جب رب ہم سے مخاطب ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ جیسی ہستی سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، اللہ جیسی ہستی کی بات کو سنا جا رہا ہے، لیکن نہ کہتے ہوئے پتہ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے نوٹس۔ آج کل تو یہ لفظ ویسے بہت مشہور ہو گیا ہوا ہے کہ کسی چیز کا نوٹس لے لینا، اور ایک ہے پڑھتے ہوئے کسی چیز کے نوٹس لینا۔ لکھنے میں یہ لفظ ایک ہی جیسا ہے لیکن مفہوم کے اندر فرق واقع ہوتا ہے۔ اگر ٹھیک پڑھا نہیں جائے گا تو ٹھیک مفہوم سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر قرآن مجید ٹھیک طور پہ نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن مجید کے صحیح مفہوم سے بھی ہم آشنا نہیں ہو سکیں گے۔ ایک لفظ قلب، دل، اور ایک لفظ قلب ہے کتے کے معنوں میں۔ دل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے اندر نہیں سماتا لیکن دل کے اندر سما جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کتا ہے غلیظ جانور۔ ایک لفظ کے غلط پڑھنے سے قرآن کے مفہوم کے اندر کتنی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور درست تلاوت کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں اس بات کی کتنی اہمیت تھی کہ مسلم شریف اور ابو داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ صبح صبح سے آئے اور عرب کا جو مشہور بازار ہے وہاں سے ایک اونٹنی خریدے، حلال کے مال سے خریدے، ایسے مال سے خریدے جس میں کسی کا کوئی حق دبایا نہ گیا ہو، پھر اسے لا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قربان کر دے اس کو۔ تو صحابہ کرام، اصحاب صفہ کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ کتنی غربت تھی ان کے اندر، 2 وقت کا کھانا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو ان میں سے ہر ایک نے کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو یہ اللہ کی نعمت اور توفیق میسر آ جائے کہ وہ ایسی اونٹنیاں خریدے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت مسجد کے اندر جانا، ایک آیت کا سیکھ لینا اللہ کی بارگاہ میں ایک اونٹ کی قربانی دینے سے زیادہ بہتر ہے، اور 2 آیتوں کا سمجھ لینا اور پڑھ لینا 2 اونٹوں کی قربانی دینے سے بہتر ہے۔ تو کتنی بڑی اجر اور کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کے سیکھنے کے اندر، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی قرآن مجید کو سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو شروع میں پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی خوشخبری سنائی کہ جو رک رک کے قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے، ایک اجر پڑھنے کا اور ایک اجر مشقت کو برداشت کرنے کا۔ وہ حضرات جن کی تلاوت درست نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ اپنی تلاوت کو درست کریں۔ ہم نے اپنے مرکز کے اندر ایک دفعہ تلاوت قرآن اور تجوید قرآن کی درستگی کی کلاس شروع کی، تو ایک صاحب جن کی عمر لگ بھگ 60 سال کی تھی اور وہ بچپن سے نمازی چلے آ رہے تھے،
انہیں ایک بڑا عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا افتخار صاحب اس کا مطلب ہے کہ 60 سال کی عمر تک ہم نمازیں غلط پڑھتے رہے؟ یعنی کتنی بدقسمتی ہے کہ سارا قرآن مجید درست پڑھنا تو درکنار، جو نماز کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے ہمارا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی ہم اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اگر واقعی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو درست پڑھنا چاہیے، انہی لہجوں میں پڑھنا چاہیے، اسی انداز کے اندر پڑھنا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں آتی ہے، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنے آوازوں سے مزین کرو۔ بدقسمتی ہے آج موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیا جاتا ہے، روح کی اصل غذا تو قرآن تھی، اس کو مزین کرنا چاہیے تھا، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا۔ بلکہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد تو بڑا دل ہلا دینے والا ہے، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو شخص قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا، جو شخص قرآن کو اچھے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ حق کہ اس کے ٹھیک طور پہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عام ترتیب یہ تھی کہ صحابہ کرام 3 دنوں کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو ایک منزل روزانہ پڑھ کے 7 دنوں کے اندر قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے، اور جو بہت ہی آہستہ پڑھتے تھے، بہت ہی کم پڑھتے تھے، وہ بھی 1 مہینے کے اندر قرآن مجید کو لازمی ختم کر لیا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو 1 سال کے اندر بھی 1 مرتبہ قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسے کثرت کے ساتھ پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔